جی السلام علیکم جی، یہ میرے ساتھ خالد مسعود صاحب موجود ہیں. تو آج ملنے آئے ہوئے تھے اسلام آباد، تو ہم یہاں پہ کافی پینے اکٹھے ہیں. ابھی یہ 3-4 ملکوں کا دورہ کر کے آئے ہیں واپس. تو میں کہ ذرا ان کے دورے کے تاثرات لیے جائیں، اسپیشلی یہ امریکہ سے، آسٹریلیا سے. تو میں کہ ابھی وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں ان کے، ٹرمپ صاحب کے اور جو بائیڈن کے، کاملا ہیرس کے. تو ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں صاحب کہ ان کی کیا پیشین گویاں ہیں، کون جیتے گا وہاں پہ نمبر 1، تجربہ کیسے رہا، امریکن سے ملاقات ہوئی، بڑی ان کے پاس سٹوریز ہیں. خالد ایسا بندہ ہے سر، آپ اس کے ساتھ بیٹھے نا سر، دنوں تک ہم نے تو گزارے ہوئے، دن کٹھے بھی گزارے ہیں، راتیں بھی کٹھی گزاری ہوئی ہیں، بور نہیں ہو سکتے. ہی از اے ہیوج کمپنی، اور کیونکہ میرے ملتان سے ہیں، مجھے پیارے بھی ہیں، دوستی ہماری پیار محبت بھی ہے. جی خالد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب سنیں آپ آج کل پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں. یہ اب جملہ پرانا ہو گیا ہے. آپ پہ ہر دفعہ فٹ آتا ہے سر. تو کتنے دفعہ آپ یہ امریکہ سے ابھی پچھلے دنوں میں ہو کر آئے ہیں سر؟ اس سال 4 دفعہ. 4 دفعہ؟ بلکہ 5 دفعہ ایکچولی، لیکن اس کو 4 اس طرح کہ ایک بار امریکہ سے میں آسٹریلیا گیا اور آسٹریلیا سے پھر امریکہ آیا تھا، تو اس کو ایک بار گن رہا ہوں. اچھا اوکے. ہاں جی. تو سر جی کیسی رہی کوئی امریکنس کی، پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں سر کہ کیا آپ ریڈنگ کیا ہے آپ کی، صاحب ذرا ملتے ہیں اب لوگوں سے ملتے ہیں، اوورسیز پاکستانی سے ملتے ہیں، کس کو ووٹ دے رہے ہیں، ٹرمپ کو دے رہے ہیں، کاملا ہیرس کو دے رہے ہیں؟ پاکستانی تو بڑے کنفیوز ہیں. اچھا. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں. وہ اس لیے کہ روف اس میں جو بیسک ایشو ہے نا پاکستانیوں کے لیے خصوصی، اور جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے لیے بالعموم، کہ جو غزہ کی صورتحال پہ جو امریکن ہیں سیاسی پارٹیاں، سیاسی لیڈر، ان کا جو رویہ ہے اس حوالے سے تو یہ ہے کہ دونوں، مطلب جو ڈیموکریٹس ہو گئے یا ریپبلکن ہو گئے، وہ دونوں یہودیوں کی، جیوز کی جو حمایت ہے اس کو مطلب حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. اور اس پورے ایشو میں میں نہیں سمجھتا کہ جو مسلمان مجموعی طور پہ اور بالخصوص پاکستانی کوئی خاص، جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ان کی کوئی وہاں پر سے ہے، نہیں ہے بالکل. اس کی علیحدہ ریزنز ہیں، اس پہ ڈسکس ہو سکتا ہے، وہ ایک بالکل علیحدہ موضوع ہے. لیکن یہ جو امریکن الیکشن ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا انالائز کریں تو یہ جسے کہتے ہیں کہ اس میں 2-3 پلٹیاں کھائیں گے. شروع میں جب جو بائیڈن انسسٹ کر رہے تھے الیکشن پہ کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ لڑیں گے، تو اس وقت صورتحال اینڈ پر جا کر کافی کلیئر ہو گئی تھی، اور ٹرمپ کو بائیڈن پر جسے کہتے ہیں کہ واضح سبقت حاصل تھی، اور اسی وجہ سے بائیڈن کو الیکشن سے دستبردار ہونا پڑا. اچھا، کملا ہیرس جب شروع میں آئی ہے تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جو لیگیسی ہے اس کی جو بائیڈن کی، شاید اس کو لے کے چلے گی اور وہ کمزور کینڈیڈیٹ ثابت ہوگی، شاید جو بائیڈن سے بھی زیادہ. وہ اس لیے کہ جو اس کی ایتھنیسٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک خاتون ہوتے ہوئے، مطلب اس پہ ریزرویشنز تھیں. لیکن خلاف توقع ہوا یہ کہ جب جو بائیڈن نے دستبرداری کا اعلان کیا کملا ہیرس کو، اس نے اپنا جانشین کے طور پہ نامزد کیا، اور پھر اس کو جو اوباما اور جو باقی لوگ تھے جو پہلے گمان تھا کہ شاید وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس نے سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد اس کو الیکشن کی فنڈنگ ہوگی کافی، تو صورتحال تھوڑی سی آہستہ آہستہ چینج ہوئی، اور ایک درمیان میں وقت ایسا آیا کہ کملا ہیرس جو تھی وہ سلائٹلی فیورٹ ہو گئی. لیکن اچھا، امریکہ میں ایک بڑا مزے کہ کچھ اسٹیٹس ہیں جو بالکل ڈیسائیڈڈ اسٹیٹس ہیں، وہ اب ان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ بائیڈن ہے، کملا ہیرس ہے، ٹرمپ ہے، کوئی بھی ہے. لیکن جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، آپ کو بھی ماشاءاللہ امریکہ جاتے رہے، بڑا علم ہے، جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں اس کا جو معاملہ ہے وہ ڈیسائیڈنگ کر پاور اب بن چکی ہے. تو اب جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتی، بلائنڈ فالوور نہیں ہیں، اور وہ چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتی ہیں. بڑا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ایک حیران کن ہوا ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت جو ہے وہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں ان میں آہستہ آہستہ بہتر ہوئی ہے. اور جو ٹرمپ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ چلا گیا تھا، ٹرمپ اب بظاہر جو نظر آ رہا ہے ٹرمپ کو چاہے تھوڑا سا ایج ہے، لیکن ٹرمپ کو اس وقت نیک ٹو نیک ہیں، جو اس سروے آ رہے ہیں نیک ٹو نیک ہیں آلموسٹ، مطلب 0.5% پہ کہ ایک دوسرے پہ. لیکن جو ٹرمپ پیچھے تھا، یہ نہیں آپ نے بتایا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ
پاکستانی یا مسلمان کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ نہیں بتایا آپ نے کہا کنفیوز ہیں زیادہ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا ٹرمپ نے سیز فائر کی کوئی بات نہیں کی غزہ میں حالانکہ سیز فائر کی بات نہیں کی لیکن کملا ہیرس نے کی ہے کہ ہم سیز فائر کے لیے بھی کریں گے اور 2 اسٹیٹ کی بات بھی کی ہے. ٹرمپ 2 اسٹیٹ کی بات بھی نہیں کرتا وہ وہاں پہ سیز فائر کی بات بھی نہیں کرتا. دیکھیں کملا ہیرس کرتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کملا ہیرس کا اب یہ کہنا کہ ہم سیز فائر کی بات کریں گے بالکل ویسا ہی ہے جیسے اقتدار سے نکلنے کے بعد پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم جنوبی صوبہ علیحدہ کرنا چاہتے تھے. بھائی پھر کیوں نہیں کیا جب آپ کے پاس اقتدار تھا؟ کملا ہیرس تو ابھی بھی مطلب بائیڈن اور کملا ہیرس ابھی امریکہ کے اقتدار میں ہے نا, تو وائی ناٹ ناؤ اگلے الیکشن تک کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن تک آپ جو مار پیٹ کرنی ہے, جو مارنا ہے, جو قتل عام کرنا ہے, جو خون خرابہ کرنا ہے وہ کر لیں. اس کے بعد جب بالکل کچھ نہیں کرنے کے لیے رہ جائے گا تو پھر ہم آ جائیں گے. یہ تو ایک ایسے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ فضول قسم کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی فیور میں ایک جو بات جاتی ہے, جو مطلب ہے جو وہاں پاکستانی کو ملنے کے بعد جو ان کا موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس پہ بحث نہیں کروں گا, رائٹ یا رانگ کی بات نہیں کر رہا. موقف یہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں کوئی نئی جنگ نہیں لگی. تو ٹرمپ بنیادی طور پہ امریکہ کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جنگی مشینری, وہ جنگی مشینری کو تیل ڈالنے کا قائل نہیں ہے. وہ جنگی مشینری میں موبلائل نہیں ڈالتا اور وہ جنگی مشینری کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو امریکن ایک موقف یہ ہے کہ امریکن اکانومی جنگوں پہ کرتی ہے, ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے امریکن اکانومی کو جنگوں کے بغیر زیادہ بہتر کر کے دکھایا ہے. تو یہ موقف ہیں. تو ٹرمپ بے شک نہیں کہہ رہا, آپ کا بات کہنا ٹھیک ہے کہ کملا ہیرس کہہ رہی, لیکن اب وہ جسے کہتے ہیں کہ کملا ہیرس وغیرہ تو جسے کہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ پہ آئی ہیں, الیکشن کے لیے اپنا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس کو امریکن مسلمان اور پاکستانی قبول نہیں کر رہے. وہ اس لیے کہ پاکستانیوں کا یہ موقف ہے کہ ٹرمپ تو اوور آل جنگ کے خلاف ہے کیونکہ وہ جنگ نہیں کرتا, لہٰذا ان کو یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر کہیں لیکن ایک اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹرم جب ٹرمپ آیا تھا تو اس نے جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا, اف یو ریممبر, 6-7 مسلمان ملکوں سے اس نے بند کر دی تھی فلائٹیں کہ یہ امریکہ میں آ ہی نہیں سکتے. جی وہ تو ابھی بھی کورٹ نے اس کو وہ جو بھی کیا دیٹس انادر تھنگ. وہ اس کے بعد نیو یارک کے بڑے ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے جب فلائٹیں روکی. دیکھیں اپنا رؤف, جو ٹرمپ کی جو کہتے ہیں نا جو میجر پاپولیرٹی, وہ جو امریکن نیشنلزم اس کا ہے, اس کے جو ریڈ نیکس ہیں اس کے ساتھ اسی لیے ہیں. تو وہ مطلب جسے کہتے ہیں وہ بڑے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کے لیے چھوٹا ووٹ بینک کو اگنور کر سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا یہ بتائیں جو جہاں پہ ہمارے یہاں تصور ہے پاکستان میں, شاید آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں, بڑا قریب لوگوں کو ملے ہیں, کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلا کام جو ایگزیکٹو آرڈر وہ جاری کرے گا عمران خان صاحب کی رہائی کا کرے گا. یار آپ نے روح بڑا دلچسپ سوال کیا ہے, اس کا میں آپ کو بڑا مزیدار جواب دیتا ہوں. میں لاسٹ ٹائم جب امریکہ گیا تو ہیوسٹن میں ایک ہمارے پاکستانی دوست ہیں, سب آپ بھی جانتے ہوں گے, جو طاہر جاوید, نام سنا ہوا طاہر جاوید. ہم پاکستان میں کچھ عرصہ وہ انویسٹمنٹ کے مشیر بھی رہے ہیں. اچھا وہ بنیادی طور پہ ڈیموکریٹ ہیں, تو کافی مطلب ان کی جسے کہتے ہیں اوباما سے, مشل سے, اور خاص طور پہ جو کلنٹن تھا اس سے, ہیلری وغیرہ سے ان کی ذاتی ٹرمز ہیں. تو میں نے ایسے اس سے سوال کیا, میں نے کہا کہ طاہر بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں یہ ہے کہنا کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو عمران خان کو ریلیف مل جائے گا, وہ ہنسا. اس نے کہا خالد صاحب میں آپ کو فیکٹ کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو اس وقت ہے, اس کے ٹرمز جو ہیں, اس کے جو تعلقات ہیں, وہ ٹرمپ کی نسبت جو بائیڈن انتظامیہ سے بدرجہ اچھے اور بہتر اور قریب ہیں. اگر وہ پاکستان کے لیے جو بائیڈن کو, عمران کو فون کرنے پہ نہیں لا سکے, تو اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ امریکن حکومت یا امریکن پولیٹیشین جو ہیں, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اس کے نزدیک پاکستان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, پھر اس نے یہ کہا, میں جو کوٹ کر رہا ہوں اس کے نام کے ساتھ, اس نے مجھے یہ کہا کہ خالد صاحب ٹرمپ میں سے یا کملا ہیرس میں کوئی بھی آ جائے, ان کی جو پہلی 100 پرائرٹیز ہیں حکومت میں آنے کے بعد, اس میں عمران خان کی رہائی بہرحال شامل نہیں ہے. اچھا, پہلی 100 پرائرٹیز میں
अच्छा, تو باقی ہے کہ ہم خوش فہم لوگ ہیں. امریکہ کا بیری بیڑا آ رہا ہے, ہم تو 71 سے امریکی مطلب بیری بیڑے کے انتظار میں بیٹھے یہ تو ہیں. سارے اسی بیٹھے ہیں امید میں کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے, پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہی کریں گے, ٹیلی فون اٹھائیں گے اور جناب سے منیر صاحب کو یا وزیر اعظم صاحب کو کہیں گے کہ ہمارے خان صاحب میرے دوست ہیں, بڈی ہے, میرا میٹ, کامریڈ, دوست, یہ جو فینٹاسٹک گئے تو لہٰذا اس کو میں ریلیز اس کریں. آدمی کو کوٹ کر رہا ہوں جو امریکن پالیٹکس میں کافی زیادہ ان ہے, پاکستانی مطلب اس سے زیادہ لوگ ان ہوں گے. میں تو پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ون جو کافی ایکٹیو ہے اور وہ پاکستانی پالیٹکس میں بھی تو سمجھتا ہے, پاکستان بھی مستقل آتا جاتا رہتا ہے اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی اس کے تعلقات ہیں, اور وہ امریکن جو پالیٹکس اور امریکن جو جسے کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو سمجھتا ہے, اس کی پورے ڈائنامکس کو. تو یہ اس کا کہنا تھا. میں تو ایز اے ایک مہمان گیا ہوں, تو میں تو ظاہر لوگوں سے سیکھتا ہوں, پوچھتا ہوں, جو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑا علم ہے ان سے تھوڑا سا علم حاصل کیا جائے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جسے کہتا اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. تو یہ مطلب طاہر جاوید صاحب نے یہ بات کی کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ٹرمپ آ جائے یا جو بائیڈن آ جائے, تو مطلب جو بائیڈن سے ایک اور خالد ہم نے دیکھا ہے, آپ چلو بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی 100 پرائرٹیز میں نہیں ہوگا, ڈیموکریٹ کہہ رہے ہیں, فیئر انف, لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریسنٹلی یو ایس کانگریس نے 368 تھے میرا خیال ہے, ان کے ممبران نے ریزولوشن پاس کی کہ پاکستان میں فراڈ الیکشن ہوئے ہیں, ارریگولرٹیز ہوئی ہیں, ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں, اس کو انکوائری کروائی جائے. نمبر 1 ایک منٹ سر, ابھی انہوں نے کچھ 60 کے قریب جو ان کے لا میکرز ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جو بائیڈن کو, سارے ڈیموکریٹ ہیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. اس کو کیسے, ابھی ہم یو کے سے دیکھ رہے ہیں, یو کے سے بھی وہاں سے بھی ایک لیٹر لکھا ہے کہ لا میکرز کی طرف, یہ ڈیموکریٹس ہیں نا, یہ ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے جو بائیڈن کو لکھا ہے. تو یہ وہ تو نہیں ہے نا, ریپبلکن تو نہیں ہے نا, ریپبلکنز نہیں ہیں, تو یہ تو ریپبلکن سے زیادہ آس سے امید لگائے بیٹھے ہیں. چلیں مطلب ایک وہاں کانگریس کی اس میں ان میں یہ پریزنس ہوا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے, تو وہاں پہ ایک مطلب اچھی سپورٹ تو ہے خان صاحب کی. نہیں دیکھیں رؤف, میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ یہ وہ سینیٹرز ہیں جو بنیادی طور پہ کبھی بھی پاکستان کے کانگریس مین یہ کبھی بھی پاکستان کے حامی نہیں رہے. تو یہ جب یہ پاکستان کے الیکشن پہ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ مطلب عمران کی حمایت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کے نظام کو ایکسپوز کرنا. کسی حد تک چیزیں درست بھی ہیں. اچھا, میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کا لیٹر انہوں نے غزہ کے لیے نہیں لکھا, اس کو جو بائیڈن کو سینیٹرز نے یا کانگریس مین نے وہاں کوئی ریزولوشن پاس نہیں کی, پاکستان کے لیے 368 پاس کر دی ہے. انہوں نے 60 انہوں نے کانگریس مینوں لیٹر بھی لکھ دیا, لیکن کسی نے کبھی غزہ پہ جو ہو رہا ہے 1 سال ہو گیا ہے اس پہ کوئی لیٹر نہیں لکھتے, نہ وہ کوئی اس کو روکتے مسئلہ ہیں. انسانیت کا نہیں ہے, انسانیت کا مسئلہ تو غزہ اس سے بہت آگے کی اور بہت پہلے مطلب اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا, اس پہ نہیں کرتے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ پاکستان دشمنی ہے جس میں عمران کو تو جسٹ انہوں نے ایک حوالہ بنا کے تو اس پورے نظام پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں, اور سینٹیٹی آف جو اسٹیٹ ہوتی ہے آپ اس پہ باتیں کر رہے ہیں. ایک اور بتائیں مجھے آپ, کیونکہ فریش ہو کے تازہ ہے, جو ان کے کریٹکس ہیں صاحب ذرا خان صاحب کے جو حامی ہیں, یہ بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے. انہوں نے جب ہٹ کرنا ہو نواز شریف پہ, بلاول پہ, زرداری پہ, تو یہ بھی ڈٹ کے ہٹ کرتے, ٹرولنگ پہ وہ بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں. انہوں نے جناب جب سے یہ ریزولوشنز ہوئی ہیں, لیٹر لکھا گیا, انہوں نے جناب کہ پہلے امریکن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے اور پھر عمران خان صاحب آپ امریکن غلامی سے رہا کروائیں گے. مطلب ہاؤ ٹو یو کامنٹ کے خان صاحب کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے غلام توڑے. دیکھیں یہ ان کے مطلب کریٹیکل جو پوائنٹ اسکورنگ ہے. اب اس 60 کا ایک بڑا تجزیہ کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اتنے ہیں وہ ایل جی بی ٹی والے ہیں جی, اتنے جو ہیں اتنے جو ہیں جیو ہیں, خود جیو ہیں. تو یہ جب آپ یہ کرتے ہیں کہ جو اس کو عمران کے حامی جو ہیں وہ سارے جیو ہیں, تو عمران جو جیو, آپ اس کنسپیریسی تھیوری پہ ویسے بلیو رکھتے ہیں جو موسٹلی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے, ان کے نواز شریف باقی یہ لوگ کہتے تھے. دیکھیں روف, میں تو جو ہے نا مطلب اس گہرائی میں نہیں جاتا, لیکن میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ یہودی اپنا جو ایسٹ ہے نا جو ان کا, اس کو نہ ایکسپوز کرتے ہیں نہ ظاہر کرتے ہیں. اچھا, اور یہودیوں نے جب برا وقت آیا تو زیر زمین جا کر اشروں تک اپنی آئیڈینٹی, اپنے دوست, اپنے حامیوں کو انہوں نے چھپائے رکھا, اور جب طاقت ہوئی تو سامنے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان ان کا ایسٹ ہوتا یا ہے
تو وہ عمران کو کبھی اس طرح ایکسپوز نہ کرتے. ایکسپوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن کوئی مشکل میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا جب کوئی مشکل میں پڑ جائے تو جو کو مشکل میں نہیں مطلب آپ کا اگلا بندہ میں ایک بار بتاؤں میں روف صاحب میں آپ کو تھوڑی سی کنٹروورشل بحث ہوگی میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ اگر عمران یہودیوں کا واقعہ ایجنٹ ہوتا ہے نا کسی کی ضرورت نہیں تھی وہ ہاتھ لگاتا. اچھا ہاں جتنے مطلب ہم اب میں کیا کہوں چھوڑیں گے بس نہ چلے خالد صاحب بڑی مہربانی تھینک یو ویری مچ وی آر ویری ونڈرفل بحث. لیکن آپ کو لوگ جو جانتے ہیں نا وہ شعر و شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں. سب کہیں کہ رؤوف صاحب کی صاحب نے چکر میں ڈال دیا ہمارے اتنے خوبصورت پنجابی کے شاعر کو. آپ نے اپنی اس سیاست میں گھسیڑ دیا. آپ نے ان سے کوئی شعر و شاعری وہ ابا کہاں سے لبا تھا جو میں نے پہلی دفعہ سنا نہیں وہ علیحدہ نہیں ٹھہر جائے اس پہ نہیں اس کو ایسے سیاسی رہنے دیں. وہ علیحدہ میں آپ کا بناتا ہوں کلپ وہ پھر وہ کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب اس کے لیے علیحدہ میرا خیال ہے ان سے ٹائم لیتے ہیں.